والے مذاق تھوڑی ہے، اللہ والوں کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور ہم تو ایسے ماننے والے ہیں، ہم تو اوپر بھی زندہ مانتے ہیں، نیچے بھی زندہ مانتے ہیں۔ تو جتنی یہ اوپر سے سنا کرتے تو اس سے زیادہ نیچے جا کے سنتے ہیں، جتنی اوپر سے دعائیں قبول ہوتی تھی اس سے زیادہ نیچے گئے تب سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور اللہ والوں کی بات بتا دوں، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قبر کے اندر گئے تو فرشتے آ گئے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں قبر میں؟ من رب ہوگا، بتاؤ رب کون؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آتے ہی کہہ رہا ہوں من رب ہوگا، تیرا رب کون؟ سلام کرا تم نے؟ نبی کی سنت کو ادا کیا؟ کہا حضور نبی کی سنت کو بول نکلو سلام کرو۔ فرشتے قبر سے باہر، کہا السلام علیکم، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں کہتے اب آ جاؤ۔ قبر میں آئے، کہا من ربوں کا، کہو آتے من ربوں کا، یہ بتاؤ تم نے ہمیں سلام کیوں کیا؟ سلام کیا سمجھ کے کیا؟ تو بولے حضور سلام کیا سمجھ کے کیا؟ کہا ہاں، مومن سمجھ کے کیا یا کافر سمجھ کے کیا؟ تو بولے حضور ہم نے تو سلام تو مومن کو ہوتا ہے۔ تو کہا کہ مومن کو جب سلام کرتے ہو تو مومن سے پوچھتے ہو من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن سے پوچھتے ہو تیرا رب کون؟ تو فرشتے چکر میں پڑ گئے، اے اللہ یہ کون بابا قبر کے اندر آ گیا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگا اچھا فرشتے ایک بات اور بتاؤ، اگر میں کہہ بھی دوں تم مجھ سے پوچھ رہا ہو من ربوں کا، میرا رب اللہ ہے، اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، پھر میری مانو گے یا اللہ کی؟ تو بولے حضور اللہ کی۔ تو کہا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو اتنا لمبا سفر کر کے؟ اللہ ہی سے پوچھو کہ یہ بایزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ بولے جاؤ اللہ ہی سے پوچھو کہ بایزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے، بولے ہم تو ان سے سوال کرنے آئے تھے، انہوں نے تو ہمارے پیپر لے لیا۔ یا اللہ یہ بابا ہے کون؟ تو آسمان سے ندائی ہاذا ابو یزید، فرشتوں یہ میرا ابو یزید ہے، یہ زندگی میں میری مستی میں جیا ہے، مرا بھی میری مستی میں ہے، قبر میں بھی میری مستی میں اٹھا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم فرشتوں تم دیکھنا بروز قیامت یہ اسی مستی میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یار ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو فرشتوں کو بھی پیپر لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا والے کیا ہے، ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ لاؤ این آر سی اور لاؤ یہ، ہمارا پیپر دیکھیں گے؟ ارے ہمارا پیپر تو یہ زمین میں گڑے ہیں، ان سے پوچھ ان کے پیپر کہاں ہے، ان کا پیپر بہت سخت ہوتا ہے، اور ان کے پاس میں وہ آئی ڈی ہے جو تمہارے باپ کے پاس میں بھی آئی ڈی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، میرے خواجہ کا ہندوستان ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے، میرے باپ کی نہیں، میرے خواجہ کی پراپرٹی ہے۔ تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں اور سچے عقیدے سے ماننے والے ہیں، مگر جہاں تم نادر میاں کو مانتے ہو، میں ذرا تمہاری تھوڑی سی دکھتی رکھتے بھی ہاتھ رکھ جاؤں، جاتے جاتے ذرا تھوڑا سا پلا جاؤں تمہیں۔ جب یہ نادر میاں کو تم مانتے ہو، ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھو، بیک گراؤنڈ جب بیک گراؤنڈ اٹھاؤ گے تو پتہ یہ چلے گا انہوں نے رات و رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور منڈیا کلا والے تم نے کتنی کری ہے؟ انہوں نے کتنی کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روحیں مر چکی ہیں، روحیں مر گئی۔ ملک الموت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ملک الموت جو روح نکالتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا؟ کہ یا رسول اللہ باڈی تو میں مارتا ہوں، باڈی تو میں مارتا ہوں، روح تو میں نکالتا ہوں، مگر جب میں کسی کی جان لینے کے لیے جاتا ہوں، روح لینے کے لیے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی روحیں پہلے ہی مر گئی ہیں۔
روحیں پہلے ہی مری ہوئی ہیں. یا رسول اللہ باڈی تو میں مارتا ہوں, یہ روحیں کون مار دیتا ہے؟ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت یہ کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں, کم نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی روح خود مار لیتے ہیں. دیکھو اللہ نے ہماری باڈی بنائی, یہ کائے سے بنائی ہے؟ مٹی سے بنائی. آپ کتنا بھی نہا لو, کتنا بھی صابن لگاؤ, شیمپو نہاؤ, پھر وائٹ کلر کا کپڑا اپنے بدن سے رگڑو, نہا کے گندا ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ ہم مٹی سے, اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا اور ہماری غذا بھی مٹی سے ہے. غذا بھی, ہم دھان کھائیں مٹی سے نکلتا ہے, گیہوں کھائیں مٹی سے نکلتا ہے, پھل مٹی سے نکلتا ہے, تو ہر چیز مٹی سے نکلتی ہے. ہماری غذا مٹی ہے. پھر ہماری باڈی میں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں روح, سرکار فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من ربی. اے محبوب جب لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا یہ روح اللہ کا حکم ہے, یہ روح اللہ کا حکم ہے. تو باڈی کو پالنے کے لیے ہم مٹی سے غذا لیتے ہیں, اور روح کو پالنے کے لیے مٹی سے غذا نہیں, بلکہ ہمیں ضرورت ہے نمازوں کی, ہمیں ضرورت ہے روزے کی, ہمیں ضرورت ہے نوافل کی. جیسے ہماری باڈی پالنے کے لیے ہمیں غذا چاہیے, روح کو پالنے کے لیے بھی غذا چاہیے. اب دیکھو, جس نے اذان سنی مسجد نہیں گیا اس کی روح مر گئی ہے. جیسے ہم ایک مہینہ کھانا نہ کھائیں تو کیسے ہو جائیں گے؟ بولو کیسے ہو جاؤ گے؟ سوکھ کے کانٹا لاگا کوئی پھونک مارے تو اڑا دے, ایسے ہو جاؤ گے. تو ایسے ہی جب باڈی کو پالنے کے لیے, باڈی بلڈر بننے کے لیے طرح طرح کی غذائیں تم کھاتے ہو, تو روح کو بھی پالو, اپنی روح کو بھی پالو. اب روح پلے گی کیسے؟ تو نماز پڑھو, روزہ رکھو, نوافل کی کثرت کرو. تم نے روزے چھوڑ دیے, نمازیں چھوڑ دی, یاد رکھنا جو تاش کی گدی پر بیٹھا رہے, اذان ہوتی رہے, نماز چھوڑ دے, سمجھ لینا اس کی روح مر چکی ہے. جو نوجوان طبقے کے لڑکے کرکٹ کھیلتے رہے, اذان ہوتی رہے, نماز چھوڑ دے, سمجھ لینا ان کی روح مر چکی ہے. اور سنو, جو لوگ ٹی وی پر اپنا ایک سیریل دیکھتے رہے, سمجھ لینا نماز چھوٹ گئی, روح مر چکی ہے. جو نوجوان طبقے کے لڑکے اپنی سنت مصطفیٰ کو گھٹوا کر نالیوں میں بہاتے رہے, سنت مصطفیٰ کی قدر نہ کرے, سمجھ لینا ان کی روح مر چکی ہے. یاد رکھنا اس روح کو پالنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, سنت مصطفیٰ کو پکڑنا ہے, فرائضوں کو پکڑنا ہے, واجبات کو پکڑنا ہے, مستحبات کو پکڑنا ہے. انشاءاللہ جہاں تم باڈی پالو گے وہاں روح بھی پالی جائے گی. اب تم کہو مولانا صاحب جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں, توانائی آتی ہے, طاقت آتی ہے, اور روح بیمار ہے تو کیا کرے؟ تو میں نے کہا کہ فجر کا انجیکشن لگوا لے, ظہر کا انجیکشن لگوا لے, تو عصر کا انجیکشن لگوا لے, مغرب کا انجیکشن لگوا لے. جیسا جیسا انجیکشن لگتا جائے گا روح میں توانائی آتی چلی جائے گی, ورنہ یہ روحیں مر گئیں. جب روح مرتی ہے تو پھر ہمیں گناہ کا اور نیکی کا فرق دکھائی نہیں دیتا, پھر فرق دکھائی نہیں دیتا. فرق دکھائی دے گا کہتے روح مر گئی, باڈی رہ گئی, مٹی کا ڈھیر رہ گیا, ختم ہو جائے گا, ایک دن ختم ہو جائے گا. کچھ نہیں رکھا میرے پیاروں, اس میں کچھ نہیں ہے. یہ چند سانس ہیں جو ختم ہو جائیں گی, مٹی کا ڈھیر ہے, ختم ہو جائے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اس مٹی کے ڈھیر کو جیسے تم سوارتے ہو, تو اس مٹی کے ڈھیر کو سوارتے ہو, جہاں اس کو سوارتے ہو وہاں اندر کی روح کو بھی سوارتے ہو. دیکھو ایک چیز بتاؤں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا. کیا تھا؟ بہروپیہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جو بھید بدلتا ہے, جو بھید بدلتا ہے. وہ سب کی نقلیں اتارتا تھا, نقلچی بندر. اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا, اللہ کا انکار کرنے والا, نمرود نہیں فرعون کو خدا کہنے والا. تو لوگوں نے کہا ارے یار تو گاؤں بستی والوں کی نقلیں اتارتا, ارے ایسا کر موسیٰ کی نقل اتارتا.
کی نقل اتار؟ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار. تو اس نے کہا یار مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، نقل تو میں اتار دوں گا، تھوڑا سا ٹائم چاہیے. کہا ٹائم لے لو. وہ چند مہینے کے لیے باہر گیا، اس نے بال رکھا ہے، جبہ پہنا، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا عصا، اور پھر کچھ مہینے کے بعد میں فرعون کے دربار میں آیا. کہا کہ درباریوں سے کہہ دو کہ بہروپیہ آ رہا ہے، آج وہ نقلیں اتارے گا موسیٰ کی. پورا دربار بھر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ نقل اتارنے کے لیے تیار ہوا. اس نے ڈنڈا بھی پکڑا، ہاتھ چلایا جیسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چلاتے تھے. اس نے لفظ ایسے ادا کی جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. بہروپیہ ہے، موسیٰ کی نقل اتار رہا ہے. موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، پیغمبر کی نقل اتار رہا ہے. ایک بہروپیہ، خدا کا انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا. ادھر اللہ نے جبریل سے کہا جبریل زمین پر دیکھ کیا ہو رہا ہے. تو جبریل نے کہا الہ العالمین تیرے محبوب کی نقل اتاری جا رہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے اپنی عزت کی قسم ہے جب میں فرعونیوں کو ڈبوؤں گا تو اس بندے کو نہیں ڈبوؤں گا. کہا مالک کیوں؟ کہا کہ اس کے بدن پر میرے محبوب کی ادائیں اتر گئی ہے، اس کے بدن پر میرے محبوب کی ادائیں جو آ گئی ہے، میں سب کو ڈبوؤں گا مگر اس بندے کو نہیں ڈبوؤں گا. اب سمجھو ارے یار یہ تمہیں کافر کیا ڈبو سکتے ہیں، یہ زمانہ تمہیں کیا مٹا سکتا ہے اگر تمہارے تن پر شریعت مصطفیٰ ہو اور منہ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اگر تن پر شریعت مصطفیٰ اور من میں عشق مصطفیٰ، تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈبو نہیں سکتی ہے. مگر کریں کیا؟ نہ تن پر شریعت ہے نہ من میں عشق ہے، دونوں سے غافل ہیں. تو نماز پڑھا کرو عمامہ باندھ کر. جو بندے نماز پڑھتے ہیں عمامہ شریف باندھ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اپنا ظاہر سجا لو، ظاہر سجا لو اور باطن اللہ پہ چھوڑ دو. جب یہ سج جائے گا اللہ اندر کی بلڈنگ بھی اللہ رب العالمین اندر کی بلڈنگ بھی سجا دے گا. مگر ہم نے جب پہلے ظاہر ہی نہیں سجایا تو باطن بھی کیا سجائے گا. تو یاد رکھو یہ ظاہر سجاؤ، نمازوں کی پابندیاں کرو. اچھا ایک بات بتاؤ امام حسین کو کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ارے ماشاءاللہ، ذرا حسین نعرہ لگائیے ایک بار ذرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت. سرکار امام حسین، سرکار امام حسین، سرکار امام حسین. مولا علی کا دامن داڑھی کٹانا. اچھا ایک بات بتاؤ منڈیا والوں، آخری بات کہہ دو. جا رہا ہوں میں، تم بھی تھک گئے. تھک گئے تمہارے منڈے بھی نہیں کر رہا، تم پورا کب تک رکھا ہے. جا رہا ہوں، آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ نمازوں کی پابندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کھچڑا تم نے بہت کھایا. جو کھائے حسین کا نام کا کھچڑا بھی زمانے میں اس کا کچھ نہیں بگڑا. کھچڑا تم نے بہت کھا لیا، نمازیں تم نے بالکل گول کر دی. میں دیکھتا ہوں اکثر ہماری تعداد نمازیوں میں کم ہے. ایک صاحب مجھ سے بولے صاحب یہ بتاؤ کہ تمہارے گاؤں میں مسلمان کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھتا، مسجد میں جا کے دیکھ لو کتنے نمازی ہیں، جتنے نمازی اتنے مسلمان ہیں. بھائی نمازی تو مسلمان پڑھتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نماز کے علاوہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں. اس ٹائم جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ سب چور چور مسئلے. کس کے پاس جاؤ؟ کوئی نہیں ہے، صرف تمہارا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے
یا منڈیا میں یہ نادر شاہ بابا ہے، انہی کے دروں پہ آ کے رو، اللہ کی بارگاہ میں رو، اے اللہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا دے دے، مصطفیٰ کا وسیلہ دو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور نمازوں کی پابندی کرو گے۔ اب ہوتا کیا میں بتاؤں، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو نماز چھوڑ دو، بولو وہ مولانا صاحب کیا کریں بہت ہی پریشان ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، اور صبح کو دیکھو تو میڑ پہ بھاگا پھر رہا کھیت، نماز کے لیے گھٹنوں میں درد، اور صبح کو دیکھو تو کھیت کی میڑ پہ بھاگا پھر رہا۔ اب تیرا گھٹنوں تک کہاں چلا گیا، کہاں گیا گھٹنوں کا درد؟ تو کبھی کبھی لگتا کہ مکاری بھی ہے کچھ ہماری قوم میں، پھر صبح صبح کہتے ہیں حضرت مولانا اٹھ تو جاتے ہیں ہم مگر ہمت نہیں ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جنت کے خواہش مند کتنے لوگ ہیں؟ سب ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سب ہے سب۔ تو جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، جنت بہت کٹھن ملتی ہے۔ دو جملوں میں سمجھا کے چلا جاؤں، جنت دیکھے کیسے ملتی ہے۔ اللہ نے جب جنت کو سجایا، رچایا جنت، اور اللہ نے جنت کو سجانے کے بعد میں جبریل سے کہا کہ جبریل جاؤ تو صحیح ہماری جنت کو دیکھ لو۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، جنت کو دیکھا، جنت بڑی حسین، بہت ہی حسین ہے، منہ میں پانی آ گیا ہوگا تمہارے، بہت ہی حسین، اتنی نرالی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا الہ العالمین تیری جنت تو بڑی حسین ہے، اس میں تو ساری کائنات آنا چاہے گی۔ جہاں جبریل ایک منٹ رک جاؤ، اللہ نے جنت کے چاروں طرف مصیبتیں، آفات، بلیات، پریشانیاں بکھیر دی، کہا کہ جبریل اب جاؤ۔ جبریل گئے، جا کے جنت کے چاروں طرف دیکھا تو بڑی مصیبتیں تھیں، بڑی آفات تھیں، بڑی بلیات تھیں، بڑی پریشانیاں، بڑی کٹھنائیاں تھیں۔ آ کے کہا الہ العالمین تیری جنت میں تو کوئی آئے گا، تیری جنت میں کوئی آئے گا۔ تو کہا جنت دیکھیا جو جہنم بھی دیکھیا۔ اب جبریل علیہ السلام جہنم بھی دیکھنے گئے، جہنم کو دیکھا، جہنم کو ملاحظہ کیا، جہنم کے 1 2 3 سارے طبقات دیکھے، دیکھنے کے بعد میں آگے کہا الہ العالمین تیری جہنم میں تو کوئی بھی آنا نہیں چاہے گا۔ تو کہا اسے 1 منٹ رک جاؤ، اللہ نے جہنم کے چاروں طرف مزہ مستی، ناچ گانا، تفریح، عیاشی، مکاری بکھیر دی۔ اللہ نے کہا اب جاؤ دیکھ کے آؤ۔ جب جبریل گئے، جا کے دیکھا عیاشی، مکاری، پہاسی، تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہا باری تعالیٰ تیری جہنم میں آنے سے تو کوئی رکے گا، سبھی جانتے کوئی رکے گا۔ مالک جنت حسین ہے، وہاں کوئی جائے گا۔ اب تم کہو مولانا صاحب بات کیسی؟ بات ایسی ہے، قوالیوں میں زیادہ، اس میں مزہ زیادہ ہے، میلاد میں لوگ کم ہیں۔ ارے یار مختصر جملے میں، ایک جملے میں بات کو ختم کر دوں۔ سردی کی راتیں ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز، جلدی سے آ جاؤ۔ لحاف کا سٹر اٹھایا، منہ نکالا، ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نیچے اندر کر لیا جہنم نے، سٹر نیچے جہنم۔ اب سٹر اٹھائے گا، وضو بنائے گا، ٹھنڈ میں جائے گا، امام صاحب کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہے گا، 10-12 منٹ وہاں کھڑا ہوگا، تب جنت۔ تو جنت لینے میں پریشانی ہے، کٹھنائی ہے، لحاف کا سٹر گرا دیا، گئے جہنم میں، کتنے آرام سے جہنم ہے۔ تو میرے پیاروں جنت لینا چاہتے ہو، جنت لوٹنا چاہتے ہو تو تھوڑی پریشانی برداشت کرنی پڑے گی۔ میرے پیاروں نماز تم چھوڑ دیتے ہو، نماز تم بہانے بنا کے چھوڑ دیتے ہو۔ آؤ اس امام علی مقام کی بارگاہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، جہاں پر ایک طرف 18 سال کے نوجوان بیٹے علی اکبر کی بے گور کفن لاش نظر آ رہی ہے، جہاں پر حضرت قاسم کی جوانی لٹ چکی ہے، حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ چکے ہیں، اور محمد کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ اور آگے بڑھتے چلو، سیدہ سکینہ اپنے بڑی آواز
عرش الہی کو لرزا رہی ہے۔ سیدہ شہروانوں اپنے سر کے تاج کو یزیدی بادلوں میں غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ حضرت زینب اپنے بھائی کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ایسا ماحول ہے کہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، مگر امام علی مقام آواز دے رہے ہیں، اے میرے نانا جان کے امتیوں، اے میرے نانا جان کے امتیوں، ذرا مجھے بھی دیکھ لو، میرا پیام بھی ذرا تم سن لو۔ گھر لٹ جائے لٹ جانے دینا، گھر کٹ جائے کٹ جانے دینا، گھر کنبہ برباد ہو جائے تو ہو جانے دینا، مگر میرے نانا جان کی جو سنت، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس کو قضا نہ ہونے دینا۔ اے مدینے والو تم بھی دیکھ لو، عراق والو تم بھی دیکھ لو، اے دنیا والو تم بھی دیکھ لو، حسین سب کچھ لٹا چکا ہے، خاندان کٹا چکا ہے، گھر برباد کر چکا ہے، مگر نماز کو نہیں چھوڑا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو نادر میاں سے محبت کی ہے، سچی کی محبت ہے تو نمازوں کو نہ چھوڑنا میرے پیارے۔ یہی میرے پاس میں ایک پیغام ہے جو میں لے کے آیا ہوں، اپنے دامن میں سمیٹ کے لایا ہوں۔ یہ پیام اگر آپ نے قبول کر لیا تو ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی نجات ہو جائے اور میری بھی نجات ہو جائے، ورنہ میں یہاں سے چلا گیا، تم نے اچھا پنڈال لگایا، لائٹنگ سجائی، تھا پیسہ خرچ کیا اور تم نے مزے کے لیے تقریر سنی کہ ارے حضرت آئے تو تھے، کچھ کنگے مزہ نہیں آیا، کچھ کنگے مزہ آ گیا، کچھ کنگے ارے ایسا نہیں وہ نعت میں مزہ آیا۔ تم مزے کے لیے نہیں آؤ، مزے کے لیے نہیں، عمل کے لیے سنی۔ جو باتیں میں نے بتائی اس پہ عمل کرنا، اور کچھ نہیں تو کثرت سے نماز کی پابندی کرنا۔ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ کٹ جائے، تمہارے پاس میں ہمارے پاس میں ہے کیا؟ اچھا ایک یہ بات بتاؤ کہ قبر میں سرکار نہیں آتے؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب سرکار کے بارگاہ میں جب تم جاؤ گے، تم سے فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے، ان کے بارے میں بتاؤ، تو تم کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہ چہرہ کیا لے کے جاؤ گے؟ سرکار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جن کے تم نعرے لگاتے رہے، جن کے تم صدقے کا کھاتے رہے، جن کے نواسوں کا تم کھاتے رہے، جن کے یہ عالم نبی کے گھرانے والوں کا تم کھاتے رہے، تو جس کا کھاؤ اسی کا تو گاؤ۔ بتاؤ قبر میں جا کے سرکار کو کیا منہ دکھاؤ؟ یا تو یہ کہہ دو کہ سرکار کو منہ نہیں دکھانا، اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ میرے پیاروں اگر اللہ کو منہ دکھانا ہے، سرکار کو بھی منہ دکھانا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھو یہ گھر کے کام، یہ کاج، یہ بیوی، یہ بچے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ وہ یہ سب یہی رہ جائے گا، کچھ نہیں ساتھ آئے گا۔ اگر ساتھ آئے گا تو آمنہ کا لال ساتھ آئے گا۔ ایک بات اور سن لیں، میرے ذہن میں آ گئی، جب آیا ہوں اتنی دور تو کچھ سنا کے چلا جاؤں۔ دیکھیں جو چیز بیچ میں رکاوٹ بن جائے اسے ہٹا دیں۔ بابا فریع الدین آپ کا ایک مرید تھا، تو وہ ہر سال اپنے پیر کی زیارت کرنے کے لیے آتا، جب آتا تو ایک لنگی لے کے آتا، غریب آدمی تھا، ایک لنگی کا نذرانہ لے کے آتا اور آنے کے بعد میں نذرانہ پیش کرتا کہ حضور غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا، یہ غریب کا نذرانہ ہے، حضور اسے قبول فرما لیں۔ ایک سال ایسا ہو گیا، غربت میں پھنس گیا، پیر صاحب کے پاس نہ پہنچ سکا کیونکہ پیسہ تھا نہیں، لنگی خریدتا تو لے کے جاتا، کیونکہ جب کوئی انسان کسی کے پاس میں ہر سال جب نذرانہ لے کے جائے تو پھر وہ خالی ہاتھ جائے تو شرم لگتی ہے۔ اس نے کہا یار کہ شرم لگ رہی ہے، میں خالی ہاتھ اپنے پیر صاحب کے پاس میں کیسے جاؤں؟ سوچا کہ چلو اس سال نہیں جاتا، اگلے سال جاؤں گا۔ اللہ نے توفیق دی، کچھ پیسے ہو گئے، اس نے پھر 2 لنگیاں خریدیں، ایک قضا کے طور پر ایک ادا کے طور پر۔ دونوں لنگیوں کو لے کے پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچا اور جانے کا کہا حضور میرا نذرانہ قبول کر لیں، معاف کرنا، پچھلے سال میں نہیں آ پایا تھا، لنگی کی وجہ سے نذرانہ قبول کیا گیا، رکھ دیا گیا۔ بابا فرید نے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ آگ لے کے آؤ، آگ لائی گئی، کہا کہ دونوں لنگیوں کو آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، غریب کی چیخ نکل گئی، تڑپ گیا حضور کہ میرا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں قبول نہیں، حضور کہ میرا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
بابا فرید بھی رونے لگے، ادھر مرید بھی تڑپا، ادھر پیر صاحب بھی تڑپے، اور کہا اے میرے مرید جتنا تو وہاں تڑپتا تھا اتنا میں یہاں تڑپتا تھا، ان لنگیوں کی وجہ سے یار کو یار نے ملنے نہیں دیا، ایسی لنگیوں کو آگ لگا دو تو یار سے یار کو جدا کر دے، میرے پیاروں تو یار کو یار سے جدا کر دے، ایسی ٹی ویوں میں آگ لگا دو جو اللہ سے ملاقات میں جدائی ڈالے، ایسے تاش کو آگ لگا دو، ایسے کرکٹ کو آگ لگا دو تو یار سے یار کو جدا کرنے پہ لگی ہو، ایسے کاموں میں آگ لگا دو تو مصطفیٰ کی محبت سے تمہیں دور کر رہی ہو، ایسی چیزوں میں آگ لگا دو جو مصطفیٰ کے دامن سے تمہیں دور کر رہی ہو، سبحان اللہ سبحان تو ایسی چیزوں میں جو مصطفیٰ سے تمہیں دور کر رہی ہو، میرے پیاروں تم سمجھی کیا رہے محبت کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے تھے جو اس وقت میں کفار پہنتے تھے، یعنی کہ زعفران رنگ کفار پہنتے تھے۔ آج بھی ڈیٹ میں دیکھو بھگوا کلر یہ کلر اپنی اپنی کلر کی پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ پہچان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آئے سرکار کا چہرہ زرد ہو گیا، سرکار نے جلال میں فرمایا ایسے کپڑے مت پہنو، ان ھذہ من ثیاب الکفار، یہ کافروں والے کپڑے پہنتے ہو، کافروں والے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کچا کلر ہے، کہا کہ نہیں کچا پکا نہیں، ایسے کپڑوں کو آگ لگا دو جو کفاروں کی نشانیاں ہیں۔ سرکار کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرکار نے فرمایا ایسے چیزوں میں آگ لگا دو جو کفاروں کی نشانی ہے۔ میرے پیاروں تم آج یہودیوں کی پیروی کر رہے ہو، جو چیز ہمارے اندر غیر مسلموں کی ہے ایسی چیزوں میں آگ لگا دو، اپنا تن بھی سنوار لو، اپنا من بھی سنوار لو، تمہارا تن بھی بولے نبی نبی، تمہارا من بھی بولے نبی نبی، تمہارا چلنا بھی بولے نبی نبی، تمہارا اٹھنا بھی بولے نبی نبی، تمہارا قبر میں جانا بھی بولے نبی نبی، تمہارا حسن میں اٹھنا بھی بولے نبی نبی۔ اپنی وضع قطع ایسی بناؤ جسے دیکھ کے لگے ہاں یہ ٹناٹن سنی مسلمان جا رہا ہے۔ امام دہلی میں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک مرید آ گیا، بولے حضور ایک غیر مومن آدمی ہے وہ دین میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، قرآن میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، حضور میں اس کو اگر آپ کی بارگاہ میں بلا لاؤں تو آپ اسے کلمہ پڑھا دیں۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا اچھا ہمارا ایمان ہمارا اسلام اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگوں کو لانا پڑے گا، اٹھا کے لانا پڑے گا، کلمہ پڑھانا پڑے گا۔ ارے تم دین کے سپاہی ہو، تم دین کے رہبر ہو، ارے تمہارا چلنا بتائے، تمہارا اٹھنا بتائے، تمہارا بیٹھنا بتائے، یہ نبی کے وفادار ہیں، لوگ تمہیں دیکھتے جائیں کلمہ پڑھتے چلے جائیں۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا بتانا چاہیے کہ تم واقعی میں نادر میاں حضور کے غلام ہو۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ لاکھ مجمع میں بھی کھڑا ہو تو مصطفیٰ کا غلام الگ دکھ جائے کہ یہ الگ ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اپنی وضع قطع بناؤ یار، ایک ہی تو پہچان گئی وہ بھی ہم مٹائے دے رہے ہیں، رکھا کیا ہے ہمارا پاس؟ تو اپنی پہچان کو کبھی مٹانے مت مٹاؤ، اپنی پہچان کو بنا کے رکھو، اپنی شناخت ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے ہماری گاڑی آئی، ڈرائیور صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی تو بہت سی آئی ہوں گی، لوگوں نے انتظار میں تھے، حافظ عبدالحفیظ صاحب یہ والی گاڑی نہیں، یہ گاڑی نہیں، دوسری گاڑی آئی کہ یہ بھی نہیں، ہماری گاڑی کہا کہ بالکل رائٹ نمبر ہے، صحیح گاڑی آئی، کیونکہ اس میں کرتا پیجامہ بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے چہرے پہ۔ اگر ہم داڑھی منڈے ہوتے، نہ سر پہ ٹوپی ہوتی، نہ بال ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، پینٹ سیٹ میں ہوتے، بتاؤ کیسے لگتے ہیں؟ رانگ نمبر ہے، رائٹ نمبر نہیں، رانگ نمبر ہے۔ تو جب شناخت اچھی ہوتی ہے تو دور سے دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے۔ اب تمہاری وضع قطع بتائے، تمہارا چلنا بتائے، تمہارا پھرنا بتائے کہ یہ دیکھو دنیا دار کے غلام نہیں ہے، مدینے کے مختار کے غلام ہے۔ تو
تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہاری شناخت ہے، تمہاری پہچان ہے، اسے بنا کے رکھو، اسے مٹنے مت دو۔ نمازوں کی پابندی کرو، مسجدیں پھل ہونی چاہیے، ہر وقت کی نماز میں پھل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نادر میاں حضور کی غلامی میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ رب العالمین منڈیا کلا کی تمام جانی مالی پریشانیوں کو دور فرمائے، اراکین کمیٹی کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے جلسے میں تعاون کیا اللہ رب العالمین غیب سے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے مجبوری کے تحت نہیں کیا پروردگار عالم نے 2 گنا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔